بعض دفعہ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوتے ہیں جن کی مختلف محفلوں میں بے عزتی ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر نہیں سوچا یا اگر سوچا بھی مگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن لیکچر میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کیجئے۔ ایسے لوگ جن کی مختلف محفلوں میں مختلف افراد بے عزتی کرتے ہیں، ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ ان باتوں میں بھی اندر گھستے ہیں جن باتوں میں انہیں گھسنے کی کوئی ضرورت اور کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، اپنی رائے وہاں دیں جہاں ضرورت ہو یا جہاں کوئی آپ سے مشورہ مانگے۔ جب بندہ ہر جگہ پہ سیانہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات انسلٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگلے بندے کا کوئی بھروسہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگلے بندے کا موڈ کب اور کس مقام پر کیسا ہو۔ ممکن ہے اگر اس کا موڈ خراب ہو تو آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو سکتی ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ نہ ہی زیادہ فری ہوا جائے اور نہ ہی زیادہ خاموش رہا جائے۔ یقیناً چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں تاکہ کسی جگہ پہ بریت محسوس نہ ہو۔ ایسا لگے کہ جیسے آپ اپنے اندر سے بہت خوش اور بہت مطمئن ہیں۔ دنیاوی نگیٹیوٹی سے دور رہیں۔ ہر بندہ ممکن ہے زہریلا اور غصے سے بھرا ہوا ہو۔ کچھ لوگ دوسروں کا موڈ خراب کرنے کا اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے ذرا دور رہیں۔ زیادہ سے زیادہ خود کو مثبت رکھیں۔ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ اچھے کا گمان رکھیں تاکہ آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سکون کہاں پہ ہے؟ تو جانیے، آپ کا سکون آپ کے اندر ہی ہے۔ اس کو باہر کی دنیا میں تلاش مت کرتے پھریں۔ خود سے باتیں کریں، خود کو سنائیں، خود کو سپورٹ کریں۔ اسی آٹو سجیشن بھی کہا جاتا ہے۔ خود اپنی اصلاح کیا کریں۔ جب بندہ خود کو امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بڑا مطمئن اور خوش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے اندر کا گرد و غبار صاف ہونے لگتا ہے، اور آخر کار یہی چیز انسان کو کامیابی کے قریب بھی کر دیتی ہے۔ اپنے بارے میں مضبوط تصورات کی پریکٹس کرتے رہیں۔ آپ ویسے ہی پرفارم کرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ نگیٹو خیالات کو اگنور کرتے جائیں اور اچھے اچھے خیالات کو آنے دیں۔ خود کو کچھ بڑا بننے کی راہ میں خود ہی رکاوٹ نہ بنیں۔ آپ کون ہوتے ہیں خود کو روکنے والے؟ صرف سوچ ہی عمل پہ اکساتی ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے آپ بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں اچھے اچھے خیالات سوچیں، اچھی سوچ اپنائیں۔ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ نتیجہ پائیں گے۔ کیا آپ کی سوچیں آپ کی ماضی میں کسی کردہ جرم یا خطا یا برے واقعات کی جال میں پھنس کر رہ گئی ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہر کسی کا ماضی اچھے اور برے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسی بھی بات پہ زیادہ ٹینشن مت لیا کریں۔ جتنا زیادہ آپ خود کو ریلیکس اور مطمئن رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اچھا پرفارم کریں گے۔ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں انہیں صرف اس لیے یاد رکھیں کہ دوبارہ دہرائی نہ جا سکیں، تاکہ غلطی کے بغیر کام ہو سکے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پریشانیاں، الجھنیں اور تنگیاں بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بندہ بکھر جائے، ٹوٹ جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا حوصلہ برقرار رکھنا، پر اعتماد رہنا اور مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ فیس کرتے رہنا ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ ساری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے مگر آپ اپنا ساتھ نہ چھوڑیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، تو یقین جانیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پر اعتماد اور بہادر لوگ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، بلکہ ہنس کر حالات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔
لوگوں میں اگر اپنی امیج درست کرنی ہے تو تھوڑے سے تیز بنیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ بہت قابل اور پر اعتماد ہیں۔ ڈھیلے ڈھالے اور سست نہ پڑے رہیں۔ لوگ آپ کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں گے، آپ کو طنز کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک اچھی خاصی پرسنالٹی کو اپنی سستی کی نظر مت کریں۔ آج سے ہی اپنے بارے میں اچھا سوچیں، لیکن تیز ہونے کا مطلب دھوکہ، فراڈ یا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ مثبت اور جائز طریقے سے حقوق لینا سیکھیں، ورنہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے دماغ کو مضبوط خیالات دیتے رہیں، جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسا آپ بننا چاہتے ہیں یا جیسا آپ نظر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دماغ کو بہت طاقت دی ہے، جیسا آپ اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ آپ کو ویسے ہی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ مثبت رکھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی کوشش کریں، زندگی میں شکایت نہ کریں، لوگوں کی، چیزوں کی، حالات کی شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ پرابلمز سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی شکایت کرتے رہنا اور دوسروں پر الزام دیتے رہنا نہیں چاہیے۔ اسی سسٹم کے اندر بہت سے لوگوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں سے اذیت میں مبتلا ہیں تو کبھی جانے بھی دیں۔ ہر موقع اور ہر مقام سمجھداری دکھانے کا نہیں ہوتا۔ کچھ مواقع اور مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ وہاں سمجھداری دکھائی ہی نہ جائے۔ کبھی کبھی انجان اور نادان بن جانا بھی دانائی ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔